زبیری صاحب ذرا یہ بتائیے گا مجھے، مرکز کے حوالے سے بتائیں کیا پی ٹی آئی کے پاس قانونی کوئی راستہ ہے اسمبلیوں میں ایکسس کا؟ کیونکہ جو لاسٹ اسٹیٹس ہے عدالت کی طرف سے آرڈر تھے کہ جی جائیں فردن راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی، ان سے پوچھیں کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں، مگر یہ پروسیس شروع ہی نہیں ہو سکا، یا یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اب وہ مائنس ہیں اسمبلی سے؟ دیکھیے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا، جس کے تحت یہ کہا تھا کہ وہ جائیں، لیکن بعد میں میری علم میں ہے کہ وہ آرڈر جو تھا وہ ڈویژن بینچ نے سسپینڈ کر دیا، تو میرے خیال سے وہ آرڈر تو سسپینڈ ہو گیا جس کے تحت ان کو اجازت ملی تھی واپس جانے کی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پچھلے 1.5 سال سے پہلی بات تو غلطی انہوں نے خود کی، اسمبلیوں کو اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، خیر وہ چلے گئے، پھر ان کے ایکسیپٹ ہوئے ریزگنیشن، اگر فرض کو ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوئے تھے تو آئین قانون کے تحت تو بائی الیکشنز ہونے چاہیے تھے، وہ بھی آپ نے دیکھا کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے، پھر اس چکر میں پڑ گئے کہ جی کیا وہ ان کو واپس آنا چاہیے، انہوں نے استعفے دیے، وہ ایکسیپٹ ہوئے نہیں ہوئے، اسپیکر صاحب نے ان کو آنے نہیں دیا، پھر چیلنج ہوا اور اب ڈویژن بینچ کا وہ آرڈر آ گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ پچھلے 1.5 سال سے ایک میننگ فل اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، آپ نے خود دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے کہ وداؤٹ اینی اپوزیشن سارے کام کیا ہے نیشنل اسمبلی نے، نہ کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے کیونکہ پوری اسمبلی کانسٹیٹیوٹڈ ہی نہیں ہے، ایک پارٹ آف دی ٹرنکیٹڈ اسمبلی چلتی ہوئی آ رہی ہے جس کے اندر میجورٹی آف دی کافی اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، تو یہ ساری چیزیں اس سے قانون سازی ہوئی کل کے دن ہم نے دیکھا جی آپ دیکھیں کل پرسوں میں جو ہوئی ہے 100 سے زائد کے قریب بل بالکل، اور دیکھیے اب یہی ہو رہا ہے جو جس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے، ایک قانون سازی کا ایک طریقہ بھی دیا ہوتا ہے کہ اس پہ بل آتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے، وہ کمیٹیز میں جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے، یہاں تو جو آتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، اس میں ترامیم بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو قوانین پاس ہو رہے ہیں وہ آئین کے آئی ہوپ مترادف نہ ہو جو بعد میں چیلنج ہو، جیسے پیمرا کا لا امینڈ کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ آج کہہ رہے تھے کہ جی اس کے اندر اور سخت کر دیا گیا، اس میں ہماری جو صحافت کے آرٹیکل 19 کی جو فریڈم آف پریس ہے اور وہ اس پہ مجروح ہوگی، تو یہ سب چیزیں دیکھیں آپ آئیں گے تو دیکھی جائیں گی کہ ان کو کس طرح سے یہ قوانین، لیکن آپ دیکھیے کہ جب اسمبلی پوری طرح کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے تو اس کے اندر یہ ہوگا، لیکن جو مین ایشو ہے کہ دیکھیں اب اسمبلی اپنی مدت ختم ہو رہی ہے تو مدت ختم کر کے 60 دن میں الیکشن ہوں گے یا 90 دن میں ہوں گے، لیکن آپ اگر جب تک اس الیکشن کے نتائج کو عوام قبول نہیں کرے گی، جب تک وہ بظاہر طور پہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوں گے، ہاں آپ الیکشن کرائیں گے، ایک گورنمنٹ بن جائے گی، الیکشن کمیشن سرٹیفائی بھی کر دے گا کہ، لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ کیا ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی یا نہیں؟ اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی سخت ضرورت ہے تاکہ ہماری معاشی حالات جو اس برے نہج پہ پہنچ گئے وہ سنبھل سکیں۔ ٹھیک ہے، عامر ضیاء صاحب یہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی پچھلے دنوں گفتگو یہی کر چکے ہیں، انہوں نے کہا اگر اسی طرح الیکشن ہونے تو پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جس استحکام کی سب بات کر رہے ہیں وہ اویل نہیں ہوگا، پر نئی حکومت بھی بن جائے گی، پروسیس پورا ہو جائے گا، اسپرٹ نہیں ہوگا اس میں اور لوگ نہیں مانیں گے، آپ کا کیا خدشہ ہے؟ بات ہی یقیناً اس میں تو کوئی مطلب ہے، کوئی اور رائے ہو نہیں سکتی کہ کریڈیبلٹی اگر آپ کو چاہیے ان انتخابات کی اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور مزید ٹیڑھا پن پاکستان کی سیاست میں ایسا نہ ہے کہ اگلے پتہ چلا کہ اگلے 5 سال جو ہے جوتم پیدار ہو رہی ہے اور اس ٹیڑھے پن کی جیسے اگلے 10 سال کی ہماری جو سیاست ہے اس میں ٹیڑھا پن آ جائے، کجی آ جائے، اس کے لیے انتخابات کا بالکل منصفانہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے لیے میدان بند کر دیا جائے، اتنا تنگ کر دیا جائے کہ وہ لوگ جو ہیں کھل کر کھیل نہ سکیں، تو یہ بات تو بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر بہت سارا بات یہ ہو رہی ہے، میں شرمیلا صاحبہ کی اس بات سے متفق ہوں کہ بھئی الیکشن 60 دن میں ہو 90 روز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں پر جو آپ دیکھیں کہ اس وقت چاہے وہ حکومت کے کیمپ کے لوگ ہوں چاہے حکومت کے کیمپ سے باہر، آپ اسی سے بھی بات کریں، یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ رہا کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہوں گے، یعنی کہ 60 اور 90 دن کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ جی انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، حالانکہ اس میں آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس چیز کی، اور اگر انتخابات اتنا ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کو قانونی کور کیا ہوگا، یہ بھی کسی لوگوں کے سامنے سوال ہے۔ اگر کوئی عام سا ملک ہوتا تو وہاں تو یہ سوال اٹھتا ہی نہیں، لیکن کیونکہ ہمارا خاص الخاص ملک ہے تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کی بڑی قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ کیا انتخابات آگے ہو سکتے ہیں، انتخابات کا آگے ہونا یا تاخیر ہونا ان میں کس کو زیادہ سوٹ کرے گا۔ لیکن وزیر اعظم نے تو ڈیٹ بھی دے دی اسمبلی تحلیل کی، تو ولنگنس تو ہے حکومت کی جانب سے، باقی صرف ایک بات یقینی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اس کے بعد انتخابات جو ہیں وہ بر وقت ہوں گے یا تاخیر کے ساتھ ہوں گے، اس پر بحث ہو رہی ہے،
اس میں جو میری بیک گراؤنڈ انٹرویوز میں نے کیے کئی پارٹی سے کیے اور دونوں طرف کیے کہ جو حکومت میں اور حکومت سے باہر بھی جو چیز سامنے آ رہی کہ ابھی تک کوئی سرٹن نہیں ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سچویشن بڑی فلوئڈ ہے اور فلکس میں ہے. نون لیگ میں خود دو رائے پائی جاتی ہیں. نون لیگ میں دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے کہتی ہے کہ جی تاخیر ہو تاکہ ہمیں مزید تیاری کا موقع ملے اور نواز شریف صاحب آ کے چیزوں کو آرگنائز کر سکیں. دوسری رائے یہ کہتی کہ جی اگر آپ نے تاخیر کی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو منظم ہونے کا موقع مل جائے, یعنی کہ things can go the other way around as well. تو وہاں پر اچھا وہی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ہے.